فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق اللہ العظیم۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے، وہ جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں، گمراہی چاہنے والے، اور اس کا پہلو ڈھونڈنے کو، اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے، اور پختہ علم والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کے پاس سے ہے، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کلام تمام انسانوں کے لیے نازل فرمایا، ساری انسانیت کے لیے اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا، اور ہم سب کے لیے اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا۔ ہم سب کے لیے نازل ہوا مگر ہم سب پر نازل نہیں ہوا۔ سب کے لیے ہونا الگ ہے اور سب پر ہونا الگ ہے۔ سب کے لیے نازل ہوا مگر سب پر نازل نہیں ہوا۔ صرف ایک ذات پر نازل ہوا، ان کی نسبت سے سب کے لیے قرآن ہے۔ تو ہم کو یہ قرآن نبی کی نسبت سے ملا ہے، اور اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ اپنا حکم دیتا بھی ہے تو وسیلے سے ہی دیتا ہے۔ جب یہ کلام سب کے لیے ہے، اس کو اللہ کا خط کہیے، اس کو اللہ کا پیغام کہیے، اس کو اللہ کا حکم کہیے، سب کے لیے ہے تو ہر ایک کو آرڈر آنا چاہیے۔ جی، آرڈر کاپی سب کے لیے ہونا چاہیے، سب کے لیے ہے۔ کاپی کس کے لیے ایشو ہوتی ہے؟ جن کے لیے ہے ان کے لیے، اور جن کو کاپی نہیں ایشو ہوئی ہے اس کا مطلب یہ کہ ان کے لیے نہیں ہے۔ تو سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آرڈر، یہ حکم، یہ قرآن، یہ پیغام، یہ میسج، یہ کلام سب کے لیے اتارا، اور سب پر نہیں اتارا بلکہ ایک ذات۔ تو جو بے وسیلہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں ان کا جواب قرآن دے رہا ہے۔ آپ کو جھگڑنے کی ضرورت نہیں، آپ کو جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ ایک ہی بات پوچھ لیجئے، قرآن کس کے لیے؟ کیا بتائیں گے؟ ہم سب کے لیے۔ تو کب آپ پر نازل ہوا؟ ان سے پوچھئے کب آپ پر نازل ہوا؟ نہیں، ہم پر نازل کہیں کو ہوتا، جب آپ کے لیے تو آپ پر آنا چاہیے، تو آپ پر نہیں آیا تو کس پر نازل ہوا؟ وہ خود بتا دیں گے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو ان پر نازل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ میری بات ان سے لے لو، بات میری ہی ہے اور تمہارے لیے ہی ہے، بات میری ہی ہے اور تمہارے لیے ہی ہے، مگر تم اس لائق نہیں ہے کہ مجھ سے بات کر سکو، اور میری شان یہ نہیں کہ میں تم سے بات کروں، میری بات ایک ذات سے ہے، اور مجھ سے بات کرنے والی کوئی ذات ہے تو وہ ایک ہی ہے۔ تو اس ذات پر میں نے کیا اتار دیا؟ قرآن اتار دیا۔
اب تم کو قرآن لینا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو جس قرآن سے تم وسیلے کا انکار کرتے ہو وہی قرآن تم کو وسیلے سے ملا۔ قرآن میں ہے کیا وسیلے کا؟ قرآن میں ہے کیا؟ بعد میں دیکھو قرآن کیا ہے؟ قرآن ہی یہ ہے کہ وہ وسیلے سے ملا، تو وسیلے کے بغیر قرآن نہیں ملتا، نہیں ملا۔ وسیلے کے بغیر نماز نہیں ملی، نماز کس سے ملی؟ نماز وسیلے سرکار سے ملی، قرآن سرکار سے ملا، روزہ، حج، نیکیوں کا حکم حضور سے، یہ سب حضور سے جب ملا، بات سمجھ میں آ گئی۔ تو سارا قرآن کس کے لیے نازل ہوا؟ کس کے لیے؟ ہمارے بندوں کے لیے۔ قرآن بندوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے قرآن نازل ہوا، للناس للعالمین، سب کے لیے نازل ہوا، مگر سب پر نازل نہیں ہوا، صرف حضور پر نازل ہوا۔ تو قرآن وسیلے سے ملا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ قانون، خدا کے قانون میں بندے کا دخل نہیں ہو سکتا، خدا کے قانون میں بندے کا دخل نہیں ہو سکتا۔ تو جب وسیلے کے خلاف بات کرتے ہیں وہ شریعت کی بات نہیں کرتے بلکہ خدا کے قانون میں دخل دے رہے ہیں، خدا کے قانون میں دخل دے رہے ہیں۔ جب قدرت میں دخل دینے کا اختیار نہیں ہے، قانون میں دخل دینے کا بھی اختیار نہیں ہے، قانون میں دخل نہیں دے سکتے۔ تو قرآن فرماتا هو الذی انزل علیک الکتاب، هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی تو ذات ہے جس نے اے محبوب آپ پر کتاب نازل فرمائی، علیک الکتاب، سمجھے؟ هو الذی انزل علیکم الکتاب، تم سب پر کتاب نازل کیا نہیں کہ علیک الکتاب واحد کا صیغہ ہے، تو علیک الکتاب سے مراد علیکہ کا اشارہ، ضمیر اشارہ کدھر ہے؟ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑا گرامر بھی ہے، ہلاتے ہیں جو اس لائق کے ہیں ان کے لیے۔ علیکہ کا ضمیر اشارہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو معلوم ہوا هو الذی انزل علیک الکتاب، ہم نے جو کتاب نازل کی ہے آپ پر وہ کیا ہے؟ اس میں دو چیزیں، منہ آیات محکمات، اس میں کتنی چیزیں ہیں؟ دو باتیں، جس میں محکمات ہیں، ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل ہیں، وہ اخر متشابہات، اور اس کے بعد میں متشابہات۔ قرآن میں دو باتیں بیان، ایک محکمات اور ایک متشابہات، اور پورا اصل کیا ہے؟ وہ محکمات۔ متشابہات وہ بات کی بات ہے، اس کی بھی وضاحت میں ابھی کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو اب یہ محکم اور متشابہ، محکم اور متشابہ کیا مطلب ہے؟ تو قرآن کی آیت سے جیسے آپ کو معلوم ہوا کہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، یہ محکمات، آیات محکمات جو ہیں یہ کتاب کی اصل ہیں جی۔ متشابہات میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، متشابہات میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ محکمات، احکامات۔ جیسے نماز پڑھو، نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، مراد اس سے جی۔ اب اس کے بعد 5 وقت کی نماز پڑھو، 5 وقت میں فرض اتنے پڑھو، واجب اتنے پڑھو، سنن اتنے پڑھو، اتنے وقت کو پڑھو، صبح صادق، سمجھے؟ صبح صادق کے بعد کیا پڑھو؟ فجر پڑھو، زوال کے بعد
ज़ोहर पढ़ो, गुरूब से पहले असर पढ़ो, गुरूब के बाद मगरिब पढ़ो और आधी रात के दरमियान में क्या पढ़ो? इशा। ये क्यों? पढ़ो जो है ये मुहकमात, ये महकम। पढ़ो का जो हुक्म है ये मुहकम। सुबह शादी के बाद पढ़ो का ये हुक्म जाइए, हुक्म ये मुहकम। ज़वाल के बाद ज़ोहर पढ़ो, ये क्या है? मुहकम। गुरूब से पहले असर पढ़ो, ये क्या है? मुहकम। मगरिब के बाद, गुरूब के बाद मगरिब पढ़ो, ये मुहकम जी। और आधी रात से पहले क्या पढ़ो? क्या पढ़ो? ये क्या है? ये मुहकम। ठीक है। अब ये 4 रकात क्यों? सुबह सादिक में क्यों? सुबह सादिक में क्यों? ज़वाल के बाद ही क्यों? मगरिब से पहले ही क्यों असर? मगरिब के बाद क्यों नहीं? ये बहस में तुम्हें पढ़ने की जरूरत है। क्या है? इस बहस में तुम्हें हमें पढ़ने की जरूरत। बस हुक्म हुक्म। जैसे पूरे साल के 12 महीनों में रोजा का फर्ज है रमजान में जी, रमजान में ये मुहकम। शाबान में क्यों नहीं? रमजान में ही क्यों? रमजान ही में क्यों? ये क्या है? ये मुतशाबिहात, ये इश्तिबाह में नहीं पढ़ना, सुबह में नहीं पढ़ना। ये क्यों? रजब में रखना था, रजब में रखना था रोजे, रमजान में क्यों रखे गए? अब ऐसी बात कुछ पकड़कर लोग क्या करते हैं? मारिफत बोलते हैं। औंधी बात लेकर क्या बोलते हैं? मारिफत। जाकर मैं पीर साहब से पूछ कर आओ, तुम्हारे पीर साहब से पूछ कर आओ कि वुजू में 4 फर्ज इसकी हैं। वुजू में 4 फर्ज ही क्यों हैं? 5 क्यों नहीं हो गए? अब ये जाहिल हमारे पीर साहब ऐसा सवाल पूछ दिए मौलाना से, जवाब दे नहीं सके। तो मारिफत में हमारे पीर आगे नहीं समझ में आ रही। तो उल्टी बात करना या किसी आयत को लेकर इश्तिबाह में मुब्तला हो जाना, ये हम पर लाजिम नहीं है। हम पर लाजिम क्या है? मुहकमात। मुहकमात का मतलब हुक्म, फैसला अल्लाह का, अल्लाह का हुक्म, नबी का इरशाद, हमारा अमल। दूसरे बातों में हमारा कोई दखल नहीं। बात समझ में आ गई? और एक बात समझ लीजिए, इस आवाज से मेरी आवाज में फर्क नहीं पड़ रहा है। आप सब बराबर से मारना, गलाटे करना, गलाटे होते वक्त में ही दीन की बात काम की होती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं और काफिर बाहर से अंदर आकर, अंदर से बाहर जाकर ताली पीटते, सीटियां बजाते। क्या करते हैं? ताली पीटते हैं और सीटियां बजाते हैं। तो उस जमाने में सीटी बजाते थे, इस जमाने में बाजा बजाते हैं। अब देखिए, महकम और मुतशाबिहात को एक और बात से समझा देता हूं मैं आपके सामने। महकम वो जो हमारी अक्ल में आए, हमारी समझ में। मुतशाबिहात वो मुहकमात में हमारी समझ में भी आता है और हमारा ईमान भी है जी, हमारा ईमान भी और हमारी अकल में भी आता है। मुतशाबिहात वो है जो हमारे ईमान में आ जाए, समझ में नहीं आता है। जो समझ में जब नहीं आता तो उस पर ईमान लाके अनजान हो जाना, उस पर बहस में नहीं उतरना। क्योंकि बाद आयतों की बहस जो है आदमी को क्या बना देती है? कुफ्र तक पहुंच जाती है। समझे? कुरान की आयतों में बहस करने से आदमी को कहां तक आदमी की पहुंच हो जाती है? कुफ्र तक। इसलिए जो बात कुरान ही की हुई हमारी समझ में नहीं आती है तो हम उस पर क्या करेंगे? इनकार नहीं करेंगे। क्या करेंगे? जैसे एक मिसाल दूं मैं आपको, सारी चीजें देखें आप।
جب آپ کی سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کیا بولتے ہیں؟ جب کیا کی سمجھ میں نہیں آیا کیا ہے؟ اللہ ہی جانے، سمجھے؟ اللہ ہی جانے، خدا جانے بھی کیا ہماری سمجھ میں تو نہیں ہے. خدا جانے، خدا جانے بول کر خدا کو بھی معلوم نہیں ہے، نہیں معاذ اللہ نہیں بولتے نا. ہماری سمجھ میں جو چیز نہیں آ رہی خدا جانے. تو ایسا ہی محکم جو ہے وہ ہماری سمجھ میں آتی ہیں اور دل میں بھی ایمان میں بھی آتی ہے. متشابہات کیسا کیا ہے؟ جو سمجھ میں نہیں آتے، انکار نہیں کرنا، کیا کرنا اس پر؟ جو بھی ہے ہماری سمجھ میں آئے اس پر بھی ہمارا ایمان، ہماری سمجھ میں نہ آئے اس پر بھی ہمارا ایمان. سمجھ میں؟ ہماری سمجھ میں آج جو آ رہا وہ لیں گے، ہماری سمجھ میں جو نہیں آ رہا وہ نہیں لیں گے. قرآن کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، دین کے بارے میں ہماری سمجھ میں جو چیز نہیں آ رہی نہیں لیں گے. اس لیے کہ سمجھ ایمان کے مقابلے میں ہیچ ہے. سمجھ کی کوئی پوزیشن نہیں، مقام نہیں ہے سمجھ ایمان کے مقابلے. ایمان کے مقابلے جہاں سمجھ آئی وہاں کفر میں چلے گئے، سمجھ کو دخل دیا کفر میں. جیسے ابو جہل نے کہا ہو کیا گئے کیا چوتھے آسمانوں کی سیر کرے، گئے کیا؟ کیسے جاتے؟ ہوتا کیا جانے؟ چلو صدیق اکبر اب اس وقت نہیں ہے یہاں، ابو بکر صدیق، ان کو جا کر بہکا دیں، ان کو نکال دیں گے. معاذ اللہ. اس ارادے سے آیا، ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا سنا آپ نے سنا؟ کہا کیا؟ آپ کے پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ سنیں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ رات آسمانوں کی سیر کیے، عرش اعظم تک پہنچ گئے، خدا سے باتیں کر لیے اور واپس بھی آ گئے. بستر گرم تھا، زنجیر ہل رہی تھی، وضو کا پانی بہ رہا. یہ بات کہیں سمجھ میں آنے کی ہے؟ تب حضور نے یہ نہیں فرمایا، صدیق اکبر نے یہ نہیں فرمایا کہ میں پوچھ لیتا ہوں تو کافر ہے تو دشمن ہے، تیری بات کا میں کیا بھروسہ کروں، میں ذرا انکوائری کر لیتا ہوں، تحقیق کر لیتا ہوں، بعد میں بولتا ہوں جواب. یہ نہیں فرمایا، بلکہ برجستہ فرمایا. یہ فرماتے ہیں ہمارے آقا، یہ فرماتے ہیں، اور تو نے سنا ہے یہ فرماتے ہیں. اگر میرے آقا یہ فرماتے ہیں تو بالکل سچ ہے. صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے بالکل سچ. معراج کے واقعے کی تصدیق نے صدیق اکبر کو کیا بنا دیا؟ ابو بکر صدیق کو کیا بنایا؟ صدیق اعظم اکبر بنا دیا. سمجھے؟ اور ان کا مرتبہ اتنا اونچا کر دیا، خیر البشری بعد الانبیاء بالتحقیق، خیر البشری بعد الانبیاء، تمام نبیوں کے بعد میں اگر انسانوں میں درجہ کسی کا ہے تو وہ صدیق اکبر کا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو محکم کسے بولتے ہیں؟ جو ہماری سمجھ میں آ جائے. اور متشابہات کسے کہتے ہیں؟ جو ہماری سمجھ میں نہ آئے، مگر دونوں آیتیں بھی ایمان میں آنا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، جیسے مرنا ہے، مرنا برحق ہے. قیامت کے قریب دجال آئیں گے، اس پر کیا ہمارا؟ اب قیامت کے بارے میں ایسی ہوگی ویسی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ سمجھ میں آتا ہے کیا؟ 50,000 سال کا ایک دن سمجھ میں آتا ہے؟ 50,000 سال کا ایک دن سمجھ میں آتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آئے گی، برحق ہے. قیامت کا دن برحق تو ہے مگر وہ 50,000 سال کا دن جی عقل میں آتی ہے بس. 24 گھنٹے کا ایک دن جی، 50,000 سال کا ایک دن. لوگ پسینے میں شرابور ہو جائیں گے،
کوئی کمر تک ہوگا، کوئی گھٹنوں تک ہوگا، کوئی ٹخنوں تک ہوگا، کوئی کمر تک ہوگا، کوئی گلے گردن تک ہوگا، ایسا پسینہ. جی یہ بات سمجھ میں آتی ہے ذرا؟ کیا مطلب پسینہ بولے تو پورا میدان بھر جانا نا. جی 5.5 فٹ کا آدمی یہاں تک چلا جائے تو کیا تھا؟ پانی پانی ہے نا، پسینہ کہاں رہا وہاں؟ سمجھ میں آنے کی بات ہے نہیں. تو یہ قیامت 50,000 سال کا دن، ایک دن پسینے میں شرابور ہو جائیں گے، یہ کیفیت. دجال آئے گا، اس کی آنکھیں ایسی ہوں گی، اس کی ایک زبان ہوگی، وہ ایسا ہوگا. یہ سب باتیں بتائی گئی ہیں. اس سے سمجھ میں لیں گے تو سمجھ میں لائیں گے چیزوں کو تو بے ایمان ہو جائیں گے. بس اتنا کہنا میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میرے نبی نے فرما دیا برحق ہے. برابر قیامت ایسے ہی ہوگی، برابر پسینے کا حال ویسے ہی ہوگا، برابر دجال کا آنا ایسے ہی ہوگا، برابر دابت الارض کی بات اپنی جگہ بالکل برحق. اب اس عقل پہ رکھو دیکھنا، سائنٹیفک طور پر. سائنس کو اور ایمان کو کوئی تعلق نہیں. سائنس جو ہے مادیت کی ترقی کا نام ہے. سائنس اور مادیت کی انتہا جہاں ہو جاتی ہے وہاں سے ایمان کی ابتدا ہوتی ہے. اپنے ایمان کو سائنس والوں کے تحقیق سے کم نہ سمجھو. اپنا ایمان کو سائنس والا مطمئن ہو کر کے فیصلہ دیتا ہے. ہمیں فیصلہ دینے سے پہلے اطمینان مل جاتا ہے، فیصلہ لینے سے پہلے ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے. اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے ایسے رسول اعظم پر ایمان لایا ہے جن کے کہنے کو قرآن نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، بعض علماء نے فرمایا، مفسرین نے، محکم ناسخ کو کہتے ہیں اور متشابہات منسوخ کو کہتے ہیں. ناسخ و منسوخ کی بحث کی. اب آپ کو چونکہ اس میدان کے نہیں ہیں، میں اس میدان کی باتیں آپ کے سامنے کروں تو آپ کے پلے نہیں پڑے. سمجھے؟ درس ایک ایسی چیز ہے، تفسیر ایک ایسی چیز ہے جس کو بڑے لائن سے لے کر جانا پڑتا ہے. اس واسطے میں اس کا نام تفسیر دیا ہی نہیں. تفسیر کا حق نہ میں ادا کر سکتا ہوں، نہ تفسیر کا حق سننے میں آپ ادا کر سکتے. ہم دونوں تفسیر کا حق ادا نہیں کر سکتے. بس قرآن کی آیتوں کی روشنی میں جو ہماری درس، ہمارے لیے جو سبق ہے وہ پیش ہو رہا ہے. پھر بھی میں باتیں حل کرتا رہتا ہوں. کسی کو حل ہو جائے تو ہو جائے، نہ ہو تو نہ ہو. بہرحال بیٹھے ہیں تو ذرا لے لیتے ہیں. ناسخ و منسوخ کی بات، یعنی ناسخ و منسوخ کو بس اتنا سمجھ لیجئے کہ وہ احکامات جسے رب نے وقت حالات کے اعتبار سے بدل دیا اور وہ احکامات جو برقرار رہے. بعض احکامات بدلے گئے، اس کی جگہ دوسرے احکامات دیے. تو جو احکامات بدل دیے گئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ منسوخ. اور جو احکامات رکھ دیے گئے اسے کیا کہتے ہیں؟ ناسخ. جو آیتیں، جو باتیں واپس لے لی گئی اسے کیا کہتے ہیں؟ منسوخ. اور جو برقرار رکھی گئی اسے کیا کہتے ہیں؟ ناسخ. منسوخ. اور جو احکامات جاری ہیں وہ پہلے نماز میں بات کرنے کی اجازت ہے، نماز میں بات کرنے کی اجازت ہے. بعد میں وہ حکم واپس لے لیا گیا، بات نہیں کرنا نماز میں. تو جو بات کرنے کی اجازت واپس لی گئی اس کو کیا کہتے ہیں؟ منسوخ. اور جو بات رہ گئی ہے وہ کیا ہے؟ ناسخ. اب یہ ہوتا رہا، نبیوں کے زمانے سے ہوتا رہا، حضور کی حیات ظاہرہ میں بھی ایسا ہوا. آخر میں جب فیصلہ کر دیا گیا اور یہ آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حضور کے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت جب نازل ہوئی تو اب فرمایا گیا کہ اے محبوب اب
کوئی بات بدلی نہیں جائے گی، اس بات کو آج کے دن ہم نے پورا کر دیا۔ اب اس میں کوئی ناسخ و منسوخ نہیں کر سکتا۔ تو ہونا تھا کب؟ جب اس آیت کے نزول کے بعد اب کوئی تو ابھی حکم ہے، ابھی کر سکتے بولے سمجھے؟ پہلے لوگ شراب پی کے نماز پڑھتے کیا کرتے تھے؟ دبا لگاتے تھے بھی نماز۔ اب کیا کرتے ہیں؟ اس میں نماز پڑھ کے جا کے شراب پیتے ہیں۔ پینے والے اب کیا کرتے ہیں؟ شراب پی جاری اور نماز بھی جاری۔ پہلے کیا تھا؟ پی کر آ کے اب اتفاق ایسا ہو گیا کہ سورہ کافرون پڑھتے پڑھتے انہوں نے پڑھنا شروع کیا، قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون وانتم عابدون ما اعبد وانا عابد ما عبدتم وانتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ معاذ اللہ، صد بار معاذ، یہ ہوتا رہا۔ کیا چھوڑ گیا اس میں پورا؟ لا 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 لا۔ جو لا لا تھا، نہیں مانتا میں، تم میرے راستے کو نہیں مانتے، میں تمہارے طریقے کو نہیں آتا، یہ لا لا جو تھا یہ کیا کر دیا؟ نشے کی حالت میں قاری کی زبان سے کیا نکل گیا؟ لا چھوٹ گیا۔ تو رب کا حکم آ گیا کہ اب نماز میں آتے ہیں اس حالت میں اور ایسی نماز پڑھتے ہیں تو عبادت میری اور ہاتھ میں کفر۔ اس لیے فرمایا ہے محبوب ہم نے آج سے شراب کو حرام کر دیا ہے، ہم نے آج سے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد ایک آیت نازل ہوگی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى یا ایھا الذین آمنوا، بھی ایمان والوں، یا ایھا الناس نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت آؤ جبکہ تم حالت نشہ میں ہو۔ حکم ہے، سمجھے؟ اب معرفت والے کیا بول دیے یہاں دیکھو، نماز کے قریب مت آؤ، کہا قرآن یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، قرآن کی آیت ہے، اے ایمان والا نماز کے قریب بھی مت آؤ، کہا یہ کیا نمازیں پڑھتے ہیں؟ شاہ صاحب ہو گئے، سجادے ہو گئے، خلیفہ ہو گئے، پیر ہو گئے، ان کے بھی مرید آئے ہیں، بولتے ہیں ابھی نماز پڑھ لگے، ابھی نماز ہمیں لگائے ہیں، سمجھے؟ لا تقربوا الصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ اپنی جگہ ٹھیک ہے، آیت ہے قرآن کی، اب ڈنڈی مار دیا انہوں نے، کس چیز کو؟ وہ کون سی آیت بات کو؟ وانتم سکارى، وانتم سکارى، جبکہ تم پر کیا طاری ہو؟ نشہ طاری ہو، تم نماز کے قریب بھی مت آؤ۔ تو اس آیت میں اشتباہ جو تھا اس میں مبتلا ہوتے لوگ، اور اس کا نام کیا دے دیے؟ دنیا کی کھچائی کرنا ہے، وہاں ہمارا لباس پہن کر ہم کو برباد کرنے والوں کے بھی لباس کو اتار کے ننگا کرنا ہے، ورنہ انگوٹھا چھاپ قوم ہے، کچھ معلوم نہیں، اور آج کے زمانے میں کچھ معلوم، آج کے زمانے میں دین معلوم نہیں، سائنس معلوم ہے، چاند پر جانا معلوم ہے، سمجھے؟ اس زمانے میں جو مار کے قدموں کو چوم لیتے تھے ان کو تو کچھ دین معلوم تھا، اب آسمانوں کے اوپر جانے والوں کو دین معلوم نہیں، باتیں بہت بڑی بڑی کرتے، بہت بڑی بڑی بات جی۔ کانوینٹ سے شروع کیا، یونیورسٹی کو جا کے ختم ہوئے، سمجھے؟ صبح سے شام تک ماحول میں رہتے کیا؟ آج تو اور زیادہ ضرورت ہے، ان لوگوں کو بھی برہنہ کرنے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کو بھی برہنہ کرنے کی،
ریڑھوں کو نکال کے ننگا کر کے مارو یار بولتے لوگوں کے ایمان سے کھیلتا ہے، لوگوں کے عقیدے سے کھیلتا ہے، لوگوں کے عقیدت سے کھیلتا ہے. اور یہاں بعض اہل اللہ نے ایک بات کہہ دی، نماز کے قریب مت جاؤ جی جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو. تو اب نشہ بند کر دیا گیا. کون سا نشہ؟ شراب کا نشہ. بعض اہل دل جو محقق اولیاء گزرے انہوں نے کہا دنیا کی محبت کا نشہ لے کے نماز کے قریب مت آؤ. یہ مراد ہے. اب دنیا کی محبت جو تمہارے نفس کے لیے سامان بنتا ہے وہ لے کر کے نماز کے قریب مت آؤ. ہاں درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا بعض علماء نے فرمایا محکم جس کا ہر دین میں حکم رہا ہو. محکم آیتیں کسے کہتے ہیں؟ جس کا ہر دین میں حکم رہا ہو. جیسے ایمانیات و عبادات. جی ایمانیات اور عبادات ہر دین میں اس کا معاملہ رہا. عبادات ان کے دین کے مطابق، مگر عبادات کا ذکر وہاں بھی، ایمانیات کا ذکر وہاں بھی تھا. تو ان پیغمبروں سے لے کر ہمارے آقا تک جو دین ایمانیات اور عبادات کی نسبت سے باتیں آئیں وہ سب کیا ہیں؟ محکمات. وہ سب کیا ہیں؟ محکمات ہیں. اور متشابہات جو آئے وہ قرآن میں آئے. توریت میں متشابہات نہیں، انجیل میں متشابہات نہیں، زبور میں متشابہات نہیں تھے. متشابہات جو آئے وہ صرف قرآن میں آئے. آخر میں بولوں گا میں چھٹکا ایسا ماروں گا کہ آپ مچل جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی. کیوں قرآن میں لانے کی ضرورت تھی متشابہات؟ اس کو پاک و صاف رکھنا تھا، محکمات ہی رکھنا تھا. وہ بات ایسی پیاری بات ہے کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ. چلتے رہیے. سبحان اللہ. وہ اخر متشابہات. پھر اور متشابہات کے بارے میں فرمایا علماء نے. آپ کے لیے بڑی تیاری کر کے آتا ہوں جناب، بڑی تیاری کرتا ہوں. یہ تیاری کرے بغیر گھر نہیں چھوڑتا میں سو اتوار کا دن. اہل اصول جو علم والے ہیں، تفسیر کے اصول جانتے ہیں، سمجھو وہ ایک جماعت تحقیقی جماعت ہے. ان لوگوں نے کہا محکم وہ ہے جس کے معنی بالکل ظاہر ہوں. اہل اصول کیا کہتے ہیں؟ محکم وہ ہے جس کے معنی بالکل ظاہر ہوں اور وہ معنی اس کلام کے مقصود کے مطابق ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ محکم. اور متشابہات وہ ہے جس کی مراد عقل میں نہ آ سکے، جیسا میں نے ابتدا میں کہا. متشابہات کی مراد عقل میں نہ آ سکے اس کو کیا کہتے ہیں؟ متشابہات. اچھا متشابہات کے اقسام بھی. متشابہات ایک وہ جو صرف لفظاً متشابہ مانن نہیں، جیسے الف لام میم حامیم کاف ہا یا عین صاد. الف لام میم را 29 حروف مقطعات ہیں. کیا ہیں؟ پورے قرآن میں 29 مقطعات ہیں اور 29 مقطعات بھی ہر سورت کے ابتدا میں. جہاں بھی مقطعات ہیں وہ ہر سورت کی. سورہ بقرہ میں الف لام میم، سورہ آل عمران میں الف لام میم، سورہ یوسف میں
الف لام را. سورہ رعد میں الف لام میم را جی. اور سورہ مریم میں کاف ہا یا عین صاد. سورہ طٰہٰ میں طٰہٰ. سورہ حامیم میں حامیم. ایسا 29 مقامات پر آئے ہیں اور یہ لفظاً متشابہ ہیں. اس کے معنی کیا ہیں وہ بھی الفاظ ظاہر ہے، معنی ظاہر نہیں. الف لام میم ظاہر. ویسا بولے تو کیا؟ حامیم معنی معلوم، لفظ ظاہر ہے. ویسا بولے تو کیا سمجھے؟ معنی اس کا نہیں سمجھ میں آتا ہے، تو اس لیے اس کو کیا کر دیا؟ مقطعات بتا کر ارشاد فرما دیا قرآن کی آیت تسلیم کرو. اگر کوئی یہ کہتا ہے میں 6666 آیتوں کو مانتا ہوں، مقطعات میں الف لام میم سے اسے نہیں مانتا، اس لیے جو سمجھ میں نہیں آتا مجھ سے میں مان کے کیا کروں؟ جو سمجھ میں نہیں آتا اب میں یوں ہی بیان کرتا رہا. اقبال صاحب نے کہہ دیا چھوڑو نا شاہ صاحب، متشابہات کی باتیں اپنا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، وہ چھوڑ کر دوسرا بولو جی. وہ چھوڑ کر دوسرا بولو نا. حافظ صاحب سے کہا حافظ صاحب پورا قرآن پڑھو، یہ چھوڑ کے پڑھو. حافظ صاحب نے چھوڑ دیا، پیچھے والے نے رکما دیا، کہا کیوں چھوڑے بھائی، کیوں چھوڑے آپ؟ تو اس نے کہا یہ مانا اس کا کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا، کسی کے کہیں کو پڑھنا معاذ اللہ، 7 بار معاذ اللہ. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تمہاری سمجھ میں آوے نہ آئے، پڑھنا ہے پڑھو، ماننا ہے مانو، یاد کرنا ہے یاد کرو. ایک آیت بھی اگر حروف مقطعات ہی صحیح، اس میں کی ایک آیت ہی صحیح، اگر کسی نے نہ مانا 6665 آیتوں کو مان لیتا ہوں، ایک آیت کو جو میری سمجھ میں نہیں آتی میں نہیں مانتا کر کہہ دیا، تو ایک آیت کو نہ ماننا پورے قرآن کو نہ ماننے کے برابر. بات سمجھ میں آتی. اور یاد رکھنا ایک وہ جو ہے لفظاً ظاہر ہو معنی ظاہر نہ ہو، ایک وہ ہے جو معنی ظاہر ہے الفاظ ظاہر نہیں. یہ بھی متشابہات. قرآن کی 29 آیتیں سورہ مقطعات میں سے، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اور بقیہ ایسی ایسی آیتیں ہیں جو متشابہات میں سے. جیسے الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى، ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم. متشابہات ہے یہ. علماء کے پاس متشابہات ہے. آخر میں آ کر پھر میں ایک بات دوں گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تب ڈیفیکلٹ میں آؤ، پھر اس کے بعد گرہ کھول دوں. ید اللہ فوق ایدیہم متشابہات. قل انما انا بشر مثلکم متشابہات. تو قرآن کیا بول رہا ہے؟ متشابہات کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ اقیموا الصلاۃ، اس پر قائم رہو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، حج کرو، نیکی کرو. تو قل انما انا بشر مثلکم، یہ کیا ہے؟ سمجھے؟ اور ید اللہ فوق ایدیہم سمجھے؟ اور فثم وجہ اللہ، یہ کیا ہے؟ متشابہات، آیت متشابہات. مولانا لوگ ہیں یہ، تفسیر اگر پڑھائے ہیں تو سب باتیں بتائے ہوں گے، اگر نہیں بتائے تو چپکے کرا کے بھیج دیے.
اور متشابہات کی حقیقت کو بتانا مولویوں کا کام نہیں، صوفیوں کا کام۔ یہ وہ بتائیں، اگر یہ بتانے نکلیں گے تو اونا ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ متشابہات، اور اپنا چہرہ جدھر کرو ادھر اللہ ہی کا چہرہ، فثم وجہ اللہ، یہ کیا ہے؟ متشابہات۔ حروف مقطعات الگ، واضح آیتوں کے باوجود آیتوں میں استوا الگ۔ حروف مقطعات تو وہ ہیں، آیت ظاہر ہے، معنی ظاہر نہیں، یا معنی ظاہر ہے حقیقت واضح نہیں۔ انما انا بشر مثلکم، معنی ظاہر ہے، اے محبوبہ فرما دیجیے میں تم جیسا ایک بشر ہوں۔ اب ظاہر بات ہے تم جیسا ایک بشر ہوں بولے، اس میں پڑھ گئے جو بندی لوگ، پڑھ کے کیا بولے؟ قرآن بول رہا ہے، قرآن بول رہا ہے حضور ہمارے جیسے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے کہتے ہیں تم اس کا حل نہیں کر سکتے، لہذا تم اس کے پیچھے مت پڑو۔ جو حل نہیں کر سکتا وہ اس راستے میں نہ آئے۔ متشابہات پر ایمان ڈالو، بس تمہارے لیے ہی کافی۔ اور ہم نہیں کہتے تم سے کہ تم اس کی کھوج میں جاؤ، اس کی کھوج میں جاؤ۔ اب اگر صوفیہ سے کوئی سن لیتا ہے تو عالم یہ کہہ دیتا ہے، عالم ظاہر یہ کہہ دیتا ہے نہیں وہ متشابہات کو بیان کرتے ہیں، اس کے بیان کرنے کا حکم نہیں ہے، مجھے نہیں ہے۔ بیان کرنے والا بیان کر دیا تو وہ کون ہے ذرا دیکھ۔ بیان کرنے والے نے اگر بیان کیا تو وہ کون ہے، کیا ہے، وہ دیکھ۔ بے شک اس پہ جانے کا حکم نہیں ہے، مگر کس کے لیے؟ جو اس کی کیپیسٹی نہیں رکھتا ہے، جو اس کی صلاحیت نہیں رکھتا اس کے لیے نہیں ہے، اور ٹوٹل نہیں ہے، بالکل مانتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بات ہاں ہاں۔ اور متشابہات کو بتاتے ہوئے اب یہاں ایک اختلاف میں بتا رہا ہوں، ارشاد صاحب کی توجہ۔ امام اعظم اور امام شافعی میں اختلاف، کس بات پر؟ محکمات اور متشابہات۔ امام اعظم فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ متشابہات کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ امام۔ مگر امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور جتنے علماء گزرے ہیں سب اس بات پر متفق ہیں کہ متشابہات کا علم حضور کے سوا کسی کو نہیں۔ خاص تخصیص کس کی ہو گئی؟ خاص تخصیص کس کی ہو گئی؟ متشابہات کے علم حضور سرکار دو عالم تھا۔ یہ سمجھ نہیں بات آتی۔ امام اعظم یہ کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کہتے ہیں تو عوام نے کہا آپ نے، مگر جب حضور کی بات آ گئی تو آپ نے بھی کہا اللہ کے رسول کو اللہ نے متشابہات پر ہے، حضور کو متشابہات کا علم ہے۔ جی اب یہ متشابہات کا علم صرف حضور کو ہے مخلوق میں، تو آخر یہ کیا ہے؟ یہ متشابہات کیا ہے؟ کیوں اس کو اشتباہ میں کیوں لایا گیا؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ تو محققین علماء فرماتے ہیں یہ متشابہات جو ہے یہ اسرار ہیں۔ کیا ہے؟ یہ اسرار ہیں، راز و رموز ہیں، یہ خدا کا راز ہے جو محمد پر واضح ہوا اور محمد ہی اس راز کو سمجھا۔ کیا ہے؟ یہ اسرار ہے، راز ہے۔ تو میں کہاں سے کہا لانا چاہ رہا تھا آپ کو؟ ظاہر علماء یہ کہہ دیتے ہیں
کہ متشابہات میں ہم کو پڑھنا نہیں ہے. سمجھے؟ متشابہات میں ہم کو پڑھنا نہیں. یہ کون کہتے ہیں؟ علماء ظواہر. مگر ایک بات پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ یہ علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہے. کیوں حضور کو ہے؟ اس پر آ جائیے. اور پیغمبروں کی کتابوں میں متشابہات نہیں تھے. توریت میں، انجیل میں، زبور میں کیا نہیں تھے؟ متشابہات نہیں تھے، صرف احکامات تھے. کیوں ان پر متشابہات کیا آیتیں نہیں آئی، باتیں نہیں آئی؟ اس لیے کہ ان کا کوئی راز ان کو معلوم نہیں تھا. تو جو راز اللہ کا ہے، جو راز خدا اور رسول میں ہے، وہ سوائے خدا کے اور محمد کے کسی میں نہیں ہے. تو پیغمبروں کو بھی وہ راز نہیں مل سکا، تو تم اس راز میں کیا پڑے گا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب علماء ظواہر، تو یہاں سے بات مان لو اس بات کو. علماء ظواہر جو علم پیش کرتے ہیں وہی پورا علم نہیں ہے. مدرسے کی دنیا میں ضروری ہے، مدرسے کی مدرسے میں جانا ضروری ہے. عالم بنے بغیر عارف نہیں ہو سکتا. عالم ہونا ضروری ہے. اب میں اس عالم بننے کے لیے ضروری کی ایک مثال دے دوں گا، آپ سمجھ لیں. کھانا لینا ہے، پلیٹ پاک ہونا. بریانی لینا ہے، پلیٹ صاف ہونا. دودھ لینا ہے، پیالہ گلاس صاف ہونا. تو مدرسوں میں گلاس پاک ہوتا ہے اور خانقاہوں میں وہ نعمتیں مل جاتی ہیں. جو جا رہا میں آخری مرحلے کی طرف آ جاتا ہوں. تو متشابہات کی باتیں کہنے نہیں تھی، گزشتہ زمانے کے پیغمبروں کی کتابوں میں نہیں تھی، صرف کس میں؟ قرآن میں ہیں. تو اب یہ قرآن پاک میں اس لیے ہیں کہ یہ کیا ہیں؟ راز و رموز ہیں. اور حضور کے سوا اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے راز کو کوئی نہیں جانتا ہے. جی اس لیے اس میں اسرار و رموز ہے اور حضور پر ہی منکشف. اب یہاں جب حضور پر ہی منکشف ہیں، حضرت تشریف یہ راز و رموز جس کو متشابہات کہا گیا، متشابہات میں پڑھنے کا حکم ہم لوگوں کو نہیں ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ محکمات کی باتیں، جو باتیں ہماری سمجھ میں آ رہی وہ باتیں کرو. کوئی بھی متشابہات کی وضاحت نہیں کر سکتا کسی بھی کتاب کے حوالے سے. جب جبریل امین لا کر حروف مقطعات پیش کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، متشابہات کی آیتیں حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں انا عالم میں جانتا ہوں، میں جانتا کیا بیان ہو رہا ہے مجھے معلوم. یہ وہ باتیں جو میرے اور مولا کے درمیان ہوئی ہیں، میرے اور مولا کے درمیان ہوئی ہیں. اب حضور پر جب خاص چیز ہے تو اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں جن کی نسبت، جن کے علم کی نسبت حضور کے گھرانے سے اور حضور سے ہو جاتی ہے، ان علماء کے دل کو، جیسے نبی پر کوئی بات آتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہی. کیا کہتے ہیں؟ وہی. کوئی بات نازل ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہی. پیغمبر پر وہی نازل ہوتی ہے، مگر بعض غیر پیغمبر، عالم دین، صوفی باصفا، اہل دل، ان پر بھی کچھ باتیں نازل ہوتی ہے جس کو الہام کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ الہام. الہام اور کشف. تو حضور بغیر کسی وحی کے یا کسی وحی کے بعد بھی ان باتوں کو حضور جانتے ہیں، اس لیے کہ پہلے حضور کو وہ باتیں معلوم تھیں.
اب بعض اہل دل جو ہے وہ کشف اور الہام سے پہچان لیتے ہیں، جان لیتے ہیں کہ متشابہات کی حقیقت کیا ہے۔ تو اہل دل ہونا ضروری ہے۔ اب قرآن فرما رہا تھا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ 8 بجے جماعت 8 بجے وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اشتباہ والی آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، متشابہات پہ الجھ کر کے رہ جاتے ہیں۔ حضور ہمارے جیسے تھے، حضور مر کے معاذ اللہ مٹی میں مل گئے، حضور ایسے، یہ متشابہات والی باتوں میں پڑھ کر کے کیا ہو جاتے ہیں، خود بھی برباد ہو جاتے ہیں، دوسرے کا ایمان بھی برباد۔ مگر راسخین علم میں ایک ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، ان آیتوں کے بارے میں جو بھی تعویل ہے، جو بھی حقیقت ہے، اہل علم کیا کہہ دیتے، یہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے۔ اب راسخین علم کی ایک بات ہے، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، راسخین علم کسے کہتے ہیں، راسخ علم کس کو کہتے ہیں؟ اس پر صوفیہ فرماتے ہیں کہ انسانی اور قدرتی چیز میں فرق ہے۔ انسان چیز کا مقابلہ کر سکتا ہے لیکن اس کی حقیقت تک انسان نہیں پہنچ سکتا، چیز کے بارے میں جانتا ہے، حقیقت تک اس کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ فار ایگزامپل فرمایا کہ دیکھیے آدمی ہے، آدمی کا جسم ہے، جسم کے بارے میں تحقیق ہوئی، ٹاپ ٹو باٹم تحقیق ہوئی، ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے۔ روح جو جسم کی جان ہے، اس کی تحقیق کسی سائنسدان نے نہیں کی، کسی ڈاکٹر نے نہیں کی، کسی میڈیکل اسٹور نے نہیں، تو روح کی تحقیق نہیں ہوتی، جسم کی تحقیق ہو سکتی ہے۔ تو انسان نظر آنے والی چیز کی تحقیق کرتا ہے، جو بڑے کمال والا سمجھ گئے، اور صوفیہ وہ ہے جو نظر نہ آنے والی چیز کی تحقیق۔ اس کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگوں نے آ کر سوال فرمایا کیا، یسألونک عن الروح، اے محبوب آپ سے لوگ کس کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ان کو وہ جواب نہ دیا جائے، اگر حضور جواب دے دیتے تو سب کو معلوم ہو جاتا، اس لیے رب نے فرما دیا آپ قل یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح جو امر رب ہے، امر رب کی حقیقت کو جو ہے یہ دنیا کیا سمجھے گی؟ اے محبوب ان کو محتاج ہونے دیجئے، جب محتاج بن کر آپ کے سامنے آ جائیں گے یا آپ کے غلاموں کے پاس آ جائیں گے تو ان کو وہ حقیقت بھی ملے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، آخر میں بات یہ راسخین فی العلم کی بات بتاتے ہوئے صوفیہ فرماتے ہیں یہ راسخین ہے، یہ علم ختم ہو جاتا ہے، کیا بولے عالم ختم ہو گیا علم ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس کی مثال بڑی پیاری صوفیہ نے دی ہے۔ یہ کھجور کا درخت، آم کا درخت، کھجور کا درخت، آم کا درخت، ناریل جس کو کہتے ہیں، اس کا درخت لگا دیا، لگانے والا یہ کام لگایا، محنت کیا، اس میں آم آنا شروع ہو گئے، پھل آنا شروع ہو گیا، مگر لگانے والا مر گیا، لگانے والا مر گیا، مگر پھل جاری ہیں، پھل جاری ہے، آم برابر آ رہا ہے، کھجور برابر آ رہا ہے۔ لگانے والا لگا کے مر جاتا ہے، مگر جو درخت لگایا ہے اس سے پھل برابر جاری رہتا ہے۔ تو راسخین علم وہ ہیں جو علم کا درخت لگا دیتے ہیں اور دنیا چھوڑنے کے بعد بھی فائدہ پانے والے فائدہ